یہ خوب سمجھ لو، گرل فرینڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ہاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو جو کھلا رہے ہو نا، یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. بیوی کو جو کھلاتے ہو، نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ. وہ آپ کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. بعض علماء نے تو یہاں تک اجازت دی کہ آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے بال بھی کالے کر سکتے ہو، اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے. امام ابو یوسف امام حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لها. جیسے مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھنے میں اچھی لگے، تو عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میاں بوڑھا نہ لگے. تو انہوں نے کہا اگر کوئی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کالا کولا لگا لے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو قیامت میں عذاب نہیں ملے گا. لیکن فتویٰ اس پہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ بیوی لیبل بیوی کا ہوتا ہے اور انٹیوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے باہر. لیبل آج کل جو ہے نا، بس پھر بھی براؤن لگا لینا تاکہ اختلاف سے بچ جائیں. فتویٰ تو اسی پر ہے. فتویٰ کہ جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو راجح قول کیا یہ دیکھا جاتا ہے نا. تو بیگم کا اگر مطالبہ ہے تو ہاں جس دن شادی ہو رہی ہے اس دن لگا لے. چلو نیا نیا دولہا، پہلا امپریشن ہی ہے دھک سفید، تو کہے گی پتہ نہیں کیا بزرگ مل گئے، مجھے دم وم کروا لو ان سے. تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا بیگم کتنی عمر کی ہے. تو وہ 60 سال کی ہے، دولہا 70 سال کا کالا کولا لگا کے آ رہا ہے، تو یہ بھی تو غلط ہے نا بھائی. تو اس میں ایک براؤن لگا لو، براؤن لگا لو. تو خیر، گرل فرینڈ کو ایک لقمہ بھی کھلاؤ گے نا، اس کے لیے جو صبح صبح نہیں تیل لگا کے جا رہے ہوتے ہیں یوں کر کے، اس پہ کوئی ثواب، عذاب ہے، یہ عذاب ہے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں یار پاکیزہ راستے کو اختیار کرو نا. کیا ہے تمہیں، کیا تکلیف کیا ہے اس میں، جس میں معاشرہ بھی خوش ہوگا، اس کے سوسائٹی پہ اثرات بھی بہت اچھے پڑیں گے، آپ کا خاندان آباد ہوگا، بڑھاپے میں سہارا بنے گا، اس کو آپ کی وراثت ملے گی. دیکھو بیویوں کے لیے لوگ پراپرٹی بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو اس بیچاری کا کیا ہوگا. گرل فرینڈ کے لیے کوئی نہیں بناتا، اس کو پتہ ہے ٹائم پاس ہے. صحیح ہے نا. ایک گندے بھنگیوں چماروں والا کام ہے جس کو آج اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے. بھنگیوں چماروں والا کام ہے یہ. خاندانی آدمی، پیغمبروں کی سنت، وہ نکاح ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو جو فرائض واجبات پورا کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ویسٹ کر لو، پھر کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا پر جو نان نفقہ واجب ہے، کیونکہ کچھ بے روزگار گھر میں پڑے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آئیں گے پھر جا کے سو جائیں گے، پھر آئیں گے نماز پڑھ کے جا کے پھر سو جائیں گے، پھر نماز پڑھ کے آئیں گے سو جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں الحمدللہ. تو بھائی یہ کمانا بھی تو فرض ہے نا. اگر آپ کما نہیں رہے، اپنے باپ پہ بالغ ہونے کے بعد بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، تو کبیرہ میں آپ مبتلا ہیں، کیونکہ اس کو نان نفقہ اس کا دینا آپ پر فرض ہے. تو یہ حقوق العباد میں داخل ہے. تو یہ موٹے موٹے کام اگر آپ نے کر لیے تو پھر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت، وہ آپ کو ڈپریشن کا مریض ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ. اور لائف کو پھر انجوائے کرو، کیونکہ اللہ نے آپ کو فرائض واجبات پورے کرا لیے اور کبیرہ گناہوں سے اللہ نے آپ کو بولو بچا لیا. مزے کی زندگی، حیاتن طیبہ. پھر بھی اگر کوئی خطا ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس اللہ نہیں کر رہا. خدا نہ خواستہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کو رو رو کے مناؤ، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے حیات طیبہ دوں گا، پاکیزہ زندگی، اٹریکٹیو لائف دوں گا، صاف ستھری زندگی ملے گی. اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ پہلے سے اچھا ہوتا چلا جائے. عیاش آدمی کا ہر آنے والا دن پہلے سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی آج کی عیاشی مت دیکھو، اس کا فیوچر دیکھو. تو ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر میں مبتلا ہیں، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، یہ ناکام ہے، چاہے کتنے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے گھومے، کیا ہے کتنے زبردست ان کی عزت ہو رہی ہو، یہ تو فرعون کی سے زیادہ عزت تھوڑی کما سکتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر سے بچتے ہیں. اور اگر آپ نے ایک کیٹیگری کے لوگوں میں آنا ہے تو والسابقون السابقون، پھر مستحبات کو بھی پورا کرو. آپ پھر کیا کرو؟ مستحبات کو. رات کو تہجد بھی پڑھو آپ. پھر صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کرو، خوب سخاوت کا دریا بن جاؤ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. خوب صدقات و خیرات کرو.
خوب نفلی روزے رکھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ التائبون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف. جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں نا، خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خوب روزے رکھتے ہیں کثرت سے، خوب سخاوت کرتے ہیں. پھر اس میں آپ کے اندر اگر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو ملک میں کسی بڑے عہدے کے حصول کی کوشش کرو، بڑے عہدے کے، تاکہ آپ کے پاس جب کوئی اچھا عہدہ آئے گا تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. ایجوکیشن کی طرف توجہ دو اچھی نیت کے ساتھ، پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہ میں کسی پیک کے مقام تک پہنچوں گا. جب میں پیک پہ پہنچوں گا تو میرے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہوگی تو میں ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے کر سکوں گا. آپ ڈاکٹر بنو اس نیت کے ساتھ کہ میں لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنوں گا، میں غریبوں کا مفت علاج کروں گا. پھر یہ ایجوکیشن بھی آپ کو السابقون السابقون میں لے کے جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر یہ آپ کو لے کے جائے گی انہی لوگوں میں. ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا موتیا کی آنکھ کا آپریشن کر رہے تھے، مجھے پہچان کے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ دیکھو. وہ بھائی میں تو ڈر گیا دیکھ کے آنکھ، وہ بھائی چاپڑ چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے. ہم نے تو آج تک چاپڑ یہ چھریاں قصائیوں کے پاس دیکھی تھی. وہ چاپڑ چھریاں لے کے نا آنکھ کھولی ہوئی ہے اس کی بندے کی. اور بھائی میں نے کہا تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا، یہ تو گیا کام سے. اتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے اندر سے وہ موتیا کی وہ جو جھلی تھی نکالی، پھر دوسرا لینس اس میں لگا گیا. چل بھائی شاباش. کہہ رہے نابینا ہونے سے بچ گیا یہ آدمی. تو غریب آدمی جس کا علاج، انہوں نے کہا میں کیمپ لگا کے ایک ایک دن میں درجنوں آپریشن کرتا ہوں اندرون سندھ غریب علاقوں میں جا کے فری میں. ٹھیک ہے شہروں میں پیسہ لیتے ہیں، وہ حق بنتا ہے لینا چاہیے، لیکن اندرون سندھ جا کے میں جو جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا جو جن کی آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیمپ لگتے ہیں ہم اور پتہ نہیں ایک ایک مہینے میں کتنے درجنوں لوگوں کا آپریشن کر دیتے ہیں. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، 5 منٹ نہیں بند ہوتی. تو یار جو کسی انسان کو آنکھ کی نعمت دے رہا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے نا تو بس آپ السابقون السابقون میں آ گئے. ہم نے تو کمالی جنت. میں تو سمجھتا ہوں موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی آدمی زندہ ہو اور آنکھیں چھن جائیں اس سے. تو دیکھو ایک ڈاکٹر نے ایک اچھی نیت سے وہ ڈاکٹر بنے، آئی اسپیشلسٹ، اور لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر رہے ہیں. فری میں جو کر رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے نا. کافر فری میں کرے گا، دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی کہ ایکچولی انسانیت کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، ایکچولی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کو ضمیر میں سکون ملتا ہے، ملتا بھی ہے، یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا میں. آخرت میں اللہ نے کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا. اور دنیا کتنا اجر دے گی میرے بھائی؟ دنیا بہت محدود ہے. آپ کو بہت تھوڑا اجر دے گی، زیادہ زیادہ شکریہ ادا کر دے گی. آپ کو ایوارڈ مل جائے گا اسٹیج پہ لا کے، اس کے بعد دنیا گئی تیل لینے. میرے بھائی کام کرو خدا کے لیے. وہ جب اجر دے گا نا تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے اجر. تو خدا کو اپنی ڈکشنری میں لاؤ گے، خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان رکھو گے تو خدا کے لیے کرو گے نا، اور آخرت پر یقین رکھو گے. جب آپ کا آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے، آپ کا خیال ہے مر کے مٹی ہو گئے ختم، تو یہ ساری موٹیویشن گئی. شکر ہے اب آپ نے خود بھی لینے بھیج دیا، ساری ذمہ داری میرے پر لگائی ہوئی آپ لوگوں نے. تو اصل تو موٹیویشن مسلمان کو ملتی ہے. کیوں؟ ہمیں موٹیویشن کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ہم اپنی ڈکشنری سے اس کو نہیں نکالتے. ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اسی کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ کافر میں مسلم میں فرق کیا ہے، کہ کافر سارے کام انسانوں کے لیے کرتا ہے، ریاست کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے. اور آپ ان کو کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہمارے لیے بہت آسان راستہ ہے میرے بھائی. سب کچھ کس کے لیے؟ ہم تو ابا اماں کو خوش کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اماں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ابا کو ابا کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. دنیا دار آدمی ابا سے تمیز سے بات کر رہا ہوں نا، سمجھ لو پیسے لینے کے چکر میں ہے. وہ کس چکر میں؟ اس کو پیسے چاہیے. جہاں مفاد نہیں ہوگا، دیکھو باس سے کبھی بھی یہ بدتمیزی نہیں کرتے، کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں. ابا سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باس سے بدتمیزی کا نقصان فوراً نظر آتا ہے. ابا سے بدتمیزی کا نقصان کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ غیب کے پردوں میں ہے نا، وہ نظر نہیں آتا. ابا سے بدتمیزی کا نقصان آخرت